अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कराची में मिसिंग चिल्ड्रन के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से, और इस हवाले से आज एक और ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची का एक बच्चा 8 साला बच्चा सारिम जो कि 7-8 साल का था, पिछले 11 रोज़ से वो लापता था। अपार्टमेंट के अंदर ही वाक़े मदरसे में वो पढ़ने गया, लेकिन उसके बाद घर नहीं पहुंचा। उसके बाद उसको ढूंढा गया हर तरह से, और मीडिया में ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। और उसके बाद ये कि आज बड़ी एक बदनसीबी की बात हम कहेंगे कि आज उस बच्चे की लाश मिली है, और अंडरग्राउंड वाटर टैंक से, उसी अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड वाटर टैंक से। और ये वाज़िह है कि इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को इससे पहले चेक किया जा चुका था, तब इसमें उस बच्चे की लाश मौजूद नहीं थी। पुलिस इस वाक़े को हादसाती तौर पर रोनमा होने का दावा कर रही है, जबकि बच्चे के वालिद ने जो उस अपार्टमेंट की यूनियन है और पुलिस, इन दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो उनको एक्यूज़ किया है। बात यह है कि जनाब, ये कराची में अगर सिर्फ अगवा बराए तावान के या गुमशुदगी की बात करें तो पिछले साल 2023 के अगर मैं फिगर्स आपके साथ शेयर करूं तो कुल जो टोटल केसेस जो रिकॉर्ड हुए, जो रिपोर्ट हुए, उनकी तादाद 2074 है, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों को रिकवर किया गया, तकरीबन 2541, लेकिन 133 बच्चे अभी भी लापता हैं। और उसके साथ साथ 44 बच्चे जो हैं उनकी लाशें मिली हैं। जेंडर वाइज अगर देखें तो 2175 लड़के और 489 लड़कियां जो हैं उनको अगवा किया गया। और एज बैंड की अगर बात करें तो 5 साल तक के 356 बच्चे, 6 से 10 साल तक के 600 बच्चे, और 11 से 15 साल की जो एज है इसके बच्चे सबसे ज़्यादा अगवा हुए, 1330 के करीब। तो आज इस केस में सबसे पहले हम बात करेंगे इस सारिम बच्चे के हवाले से, जिसकी डेड बॉडी आज रिकवर हुई है, और अब से कुछ देर पहले इसकी जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आ गई। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट, आज न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट हमना निसार, जो कि पहले दिन से इस केस को फॉलो कर रही हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और मोहम्मद अली साहब जो कि CEO हैं रोशनी हेल्पलाइन की। और रोशनी हेल्पलाइन जो है वो गुमशुदा बच्चों के लिए काम करती है, उनको ढूंढने के लिए काम करती है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमना, सबसे पहले बताइएगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है? जी, तो बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इब्तिदाई चीज़ें ये पता चली हैं। ये अब्बासी शहीद अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया था, और हमें डॉक्टर समिया की जानिब से बताया जा रहा है कि बच्चे के जिस्म में जो है तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। उसके साथ साथ अभी जो मेडिकल एग्जामिन किया गया है उसके कुछ देर बाद हतमी जो रिपोर्ट है वो कुछ देर बाद आएगी। लेकिन डॉक्टर समिया ने ये बता दिया है कि बच्चे के जिस्म में तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। अच्छा, अब इस केस के हवाले से ज़रा बताइएगा। ये केस जो है ये ज़ाहिर है कि मीडिया पे भी बहुत हाईलाइट हुआ। इसमें बहुत सारे सवालात जो हैं, बहुत जो है वो सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे तलाशी के हवाले से जो सर्च किया गया पूरे फ्लैट्स को, और फ्लैट्स को पहले ही बता दिया गया था कि जनाब कल आपके यहाँ तलाशी होगी। ज़रा बताइए क्या मामला हैं ये सारे? ये मामला कुछ ऐसे हैं कि कुछ वहाँ के अहले इलाके थे, उन्होंने पहले तो मना किया कि हम कैमरे में नहीं बताएंगे। मैं ये बात उन्होंने मुझे बताया, इंकशाफ किया कि जिस दिन बच्चा जो गुमशुदा हुआ उसी दिन जो है पुलिस आई रात को, तो उन्होंने कहा कि हम पूरे अपार्टमेंट की तलाशी लेंगे। मगर ये बात जो है वो जो अपार्टमेंट के नीचे ये बात जाहिर है जितने लोग जमा थे उन सब में ये ऐलान कर दिया गया था। तो तमाम तर जितने भी अपार्टमेंट के रिहायशी हैं उन्हें ये बात पता थी कि कल हमारे घर में जो है सारिम की तलाशी ली जाएगी कि कहीं पे सारिम मौजूद तो नहीं है। और जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन भी जो अहले इलाका थे वो घर घर जाके अपने तौर पे जो पूछ रहे थे। लेकिन अगले दिन जब एक दो फीमेल एहलकार जो थी पुलिस की, एक हेड कांस्टेबल और एक एहलकार जो हैं बच्चे की फुप्पो के साथ और इलाके के लड़कों के साथ जा जाके घर में तलाशी ले रही थी, जिसमें वो पलंग के नीचे, अलमारी के अंदर और इस तरह चीज़ें चेक की गई थी, लेकिन बच्चा जो है कहीं से नहीं मिला था। अच्छा, इस अंडरग्राउंड वाटर टैंक को पहले चेक किया जा चुका था?
جی اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پہلے بھی اس ٹینک کی چیکنگ کی تھی، ساتھ ساتھ جتنے بھی اہل علاقہ تھے وہ بھی اس ٹینک کو چیک کر چکے تھے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ علاقے میں پانی کے لائن کا کام بھی جاری ہے۔ تو مجھے علاقہ مکینوں نے ہی بتایا یہ بات کہ واٹر ٹینک میں زیادہ دیر تک پانی رکھ نہیں رہے ہیں، وہ تمام تر جتنے اپارٹمنٹ ہے پانی وہاں پہ ان کی ٹینک تک پہنچا دے رہے ہیں۔ تو جب وہاں پہ اس وقت چیکنگ کی گئی تھی تو کسی طرح سارم کی کوئی نشان نہیں ملے تھے، لیکن آج جو ہے سارم وہیں سے ملا ہے۔ اس پر جب میں نہیں، نے سوال پولیس جو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ حادثہ کیسے کہہ رہی ہے، وہ جو ٹینک ہے اگر ٹینک کے اوپر ڈھکن بھی ہوگا، کیا ممکن ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ جو ہے وہ ڈھکن اٹھا کے اور اس طرح کا، یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اپڈیٹ کیجئے گا ہم نا؟ جی میں آپ کو بتاؤں، میں جب آج یہاں پہ اسپاٹ پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ وہاں پر ایک ٹینٹ پہ پہنچ جائیں، کیونکہ ٹینٹ کے اطراف میں جو ہے تقریباً 4 سے 5 فٹ اونچی جو ہے دیواریں کھڑی کی گئی ہیں، اور اس کے جو دروازہ جو ہے وہ صرف وال مین ہی کھول سکتا تھا۔ تو وال مین جب آج صبح وہاں گیا دیکھنے کے لیے تو اسے وہاں اسمیل محسوس ہوئی، اور تب جا کے پتا چلا کہ وہاں سارم ہے، لیکن وہاں پہ ڈائریکٹ جانا تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج جب ہم نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل کنور آصف سے بات کی تو میں نے یہ سوال ضرور اٹھایا کہ آپ بتائیں کہ اہل علاقہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاش جو 2 سے 3 دن پرانا تھا کہ یہ زیادہ دن پرانی ہے، تو اس پر انہوں نے مجھے جواب دیا کہ آپ بھی بچپن میں کھیلتی اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ گئی ہوں گی، بھاگ دوڑ ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنا، جب ہم وہاں اسپاٹ پہ پہنچے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ بچہ وہاں جا کر اتنی اونچی جگہ اچانک سے گر جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، اور وہاں پہ جو گیٹ ہے وہ بھی وہاں تک جانا، اس کو کھولنا، یہ سر وال مین کا کام ہے، مگر ہم نے دیکھا ڈھکن وہاں موجود نہیں تھا باقاعدہ، ہاں وہاں پہ ایک گتا موجود تھا اور ڈھکن نہیں تھا۔ جب ہم نے وہاں کے یونین اور گتا علاقہ، آپ کہہ رہی ہیں، دفتی کا جو گتا ہوتا ہے اس سے وہ واٹر ٹینک کو ڈھکا ہوا تھا؟ جی جی میں یہی کہہ رہی ہوں، اور وہاں جب میں نے اس چیز پہ سوال کیا کہ یہاں ڈھکن موجود کیوں نہیں ہے تو وہاں کے یونین والے اور اہل علاقہ کہنا تھا کہ کچھ ٹائم پہلے جب بارش ہوئی تھی تو وہ جو ٹھیک، دیوار ہے وہ بیٹھ گئی تھی اور وہاں پہ اس لیے گتا رکھا گیا تھا۔ محمد علی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے کہ تجربہ کیا کہتا ہے اس پرٹیکولر واقعے کے حوالے سے اگر بات کریں، یہ کیس بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا، حالانکہ جو نمبرز ہیں ہمارے پاس تقریباً 2700-2800 کے قریب کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور ایوریج لاسٹ پچھلے سال کا یہی تھا، کیا کہیں گے آپ اس واقعے کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم تو شروع سے روشنی ہیلپ لائن 1138 یہ بات کہتی آئی ہے، اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بچے کی گمشدگی، خاص طور پہ وہ بچہ جو 10 سال سے نیچے ہے، وہ ایک ہائی الرٹ کیس ہوتا ہے۔ اس کیس میں جب بھی کوئی والدین تھانے جائیں تو بغیر کسی سوال جواب کے فوری ایف آئی آر درج ہو جانی چاہیے اور فوری تفتیش کا عمل شروع ہو جانا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ اس بچے کا بھی آپ کیس دیکھیں کہ تفتیش کے جو معاملات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، بالکل آپ خود بھی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا ہائی الرٹ کیس ہو اور وہ بچہ 7-11 دن سے غائب ہو، تو میرے خیال میں ہماری جو جدید تقاضوں پہ جو تفتیش ہونی چاہیے تھی اس کی، وہ میرے خیال میں نہیں کی گئی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ علاقہ محلہ جو سارے لوگ تھے، اور میرے خیال میں میری جہاں تک نالج ہے، میری ٹیم نے بھی اس فیملی سے 2-3 بار رابطہ کیا ہے، ملے ہیں ہم لوگ، تو فیملی نے سسپیکٹ آئیڈینٹیفائی کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ فیملی نے سسپیکٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں روشنی ہیلپ لائن؟ جی، جہاں تک ہماری اطلاع ہے، ہم سے جو بات کی گئی ہے فیملی ممبر سے، وہ میں ان کی اکارڈنگ ٹو فیملی ممبر کے اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں آپ کو نا۔ ٹھیک، اس کا تعلق اپارٹمنٹ سے ہی تھا؟ وہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا تھا، ایک سسپیکٹ آئیڈینٹیفائی کہ انہوں نے شبہ یا شک ظاہر کیا تھا، تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی یا جو چیزیں پتہ چل رہی تھی کہ فوری طور پہ ان کے پر کام کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، جہاں تک میری نالج ہے، کہ یہ لاش 11 دن پرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھنے میں آتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے بھی ٹینک کی چیکنگ ہوئی تو اس وقت یہ لاش یہاں موجود نہیں تھی۔ تو اب جب اتنا ہائپ کریٹ ہوا اور پولیس کی تفتیش قریب تک پہنچ رہی تھی شاید سسپیکٹ کے، تو وہ انہوں نے اب اس کو مار کے پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات دیکھیں، پاکستان میں بچوں کے ساتھ گمشدگی اور زیادتی کے واقعات دن بہ دن روز بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اب جب زینب ریسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ آ گیا ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ بغیر کسی سوال جواب کے ڈیوٹی افسر یا ایس ایچ او نے فوری گمشدہ بچے کی ایف آئی آر درج کرنی ہے
اور تفتیش کا عمل شروع کرنا ہے، جبکہ ابھی بھی اس میں یہ مسائل موجود ہیں کہ وہ تفتیش فوری FIR درج نہ ہونا۔ ایک چھوٹا سا میں بریک یہاں پر لینا چاہوں گا، میرے ساتھ موجود ہے محمد علی صاحب بھی اور ہمنا نثار بھی۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جو اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ جناب کسی پہ شاید شک کا اظہار کر دیا گیا تھا، تو کیا اس کے اوپر پولیس نے کوئی گرفتاری کی یعنی کہ یہ ہم جانیں گے ہمنا نثار سے۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ہمنا نثار، ابھی محمد علی صاحب نے کہا کہ ان کی آرگنائزیشن روشنی ہیلپ لائن جو ہے اس کی جب فیملی سے بات ہوئی تو انہوں نے شاید کسی پہ شک کا اظہار کیا تھا۔ آپ تک کچھ ہیں ایسی اطلاعات، اور اگر ہیں تو اس پہ کیا کارروائی ہوئی؟ جی، تو ہمیں جو انیشلی جو پتا چلا کہ بچہ جو ہے مدرسے سے واپس گھر نہیں آیا، تو اس لیے سب سے پہلے تو بچے کے قاری صاحب کو پولیس والے نے مشکوک سمجھ کے حراست میں لیا تھا، اسے تفتیش کی، پھر چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد بھی ایک دفعہ قاری صاحب کو حراست میں لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی نے ایک جو ان کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ان پہ بھی ہمیں شک ہے یا پھر ان سے بھی تفتیش کی جا رہی تھی، لیکن ان سے بھی کوئی چیز جو ہے ثابت نہیں ہو سکی تھی اور تحقیقات جاری ہی تھی، اور یہ آج کا دن سامنے آیا اور بچے کی جو لاش جو ہے وہ مل گئی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں قاری صاحب کے والے سے بھی دیکھی جا رہی تھی، اور جو انہوں نے جن کے اوپر شک ظاہر کیا تھا ان کی بھی دیکھی جا رہی تھی۔ یعنی مبینہ طور پر ظاہر ہے کہ ہم مبینہ طور پر جو ہے اس کا صیغہ استعمال کریں گے۔ اچھا، پھر کچھ اس کے اغوا برائے تاوان کے حوالے سے بھی کوئی رینسم کالز وغیرہ بھی آئی تھی فیملی کو؟ جی، ایسا ہی ہے کہ کافی نمبروں سے کالز آ رہی تھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے آ کے دیں گے، آپ اتنے پیسے دے دیں گے۔ تو اس پہ جب ہم نے آج پولیس افسران سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں اسکیم بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی کالز جو ہیں وہ معمولی سی بات ہے۔ جب اس طرح کے معاملات جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسکیم کرتا ہے کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں فلاں پیسے دے دیں تو ہم آپ کا بچہ پہنچا دیں گے۔ تو جیسے بینکس کی فیک کال ہوتی ہے، کال سینٹر کی فیک کال ہوتی ہے، تو اسی طرح کی کال تھی۔ یہ بحیثیت ایک معاشرہ محمد علی صاحب یہ اس اخلاقی پستی کے اوپر ہیں کہ اس موقع کو بھی کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس موقع سے بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنا موبائل نمبر، کانٹیکٹ نمبر دے دیتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر دے دیتا ہے کہ اگر کسی کو اس کا بچہ ملے تو اس سے رابطہ کرے، لیکن یہ کمبخت کچھ جرائم پیشہ لوگ اس طرح کے بھی ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا جو تجربہ یہ ہے، روشنی ہیلپ لائن اب تک 11,000 سے زائد بچے تلاش کر چکا ہے۔ ہم عموماً والدین کو یہ ٹپ دیتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ جب بھی بچہ گم ہو جائے تو جب بھی آپ کو اشتہار اگر دینا ہے تو یا تو آپ کسی ادارے کے توسط سے دیں تاکہ ان کا نمبر چلے۔ جب بھی والدین اپنا نمبر ڈالتے ہیں تو کچھ اس طرح کے جرائم پیشہ ناصر لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر کال کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے بالکل یہ شکل کا بچہ دیکھا ہے، وہ زخمی ہے، اس کو بھجوانا ہے، آپ ہمیں 1500 بھیج دیں، ایزی پیسہ کر دیں، فلاں کر دیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے اور والدین اس چکر میں جو ہے وہ ہوپ کریٹ ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو ایک خراب عمل ہوتا ہے، پیر فقیر بھی بڑی جو ہے اپنی دکانیں چمکاتے ہیں اس چکر میں۔ جی، وہی میں بتانے آ رہا ہوں۔ دوسرا جو خراب عمل یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ فوری طور پہ ریلیونٹ اداروں میں جا کے کیس کو رپورٹ کریں، قریبی تھانے میں رپورٹ کریں یا ہم جیسے کسی ادارے کو رپورٹ کریں، بجائے اس کے وہ اپنے طور پہ جعلی عامل پیروں اور ان کے پیچھے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ کروشل ٹائم جو ہوتا ہے نا بچے کا تلاش کرنے کا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایک انفارمیشن آپ کو عامل یہ دے گا کہ فرض کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے ایک فلاں علاقے میں پلاٹ میں موجود ہے، تو وہ انفارمیشن کس کام کی ہے؟ ہفتوں ضائع ہو جاتے ہیں، مہینوں ضائع ہو جاتے ہیں، اور بچے خدا نہ خواستہ بچے کے ساتھ پھر کوئی نہ کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، یا وہ زندہ ملتا ہی نہیں یا ہمیشہ ملتا ہی نہیں۔ تو ہم عوام الناس کو میڈیا کے ذریعے سے یہ بتاتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ قریبی تھانے میں رپورٹ کرائیں، آپ ہم جیسے کسی ادارے کو رپورٹ کرائیں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور پہ اور مبینہ طور پر آپ کو بھی سر مبینہ طور پر آپ کو بھی یہ کوئی انسائیڈر جاب لگ رہی ہے، کوئی جاننے والا جو ہے یا پہچان والا جو ہے وہی اس میں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں جو بچے گم ہوئے یا گم ہوتے ہیں، زیادہ تر جو ہماری اسسمنٹ میں آئی ہے کہ بچہ یا بچی جس سے مانوس ہوتا ہے کلپریٹ وہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ آپ نے زینب کا کیس اگر دیکھا ہوگا 2018 میں، تو زینب کو لے جانے والا، اس کو مارنے والا اس کا قریبی بندہ تھا، جاننے والا، جس کا نام عمران تھا۔ اور اس طرح کے دوسرے واقعات بھی آپ دیکھیں تو یہ تو بالکل ہے کہ زیادہ تر واقعات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس نے ابیوز کیا، مارا، اغوا کیا، وہ ان کے قریبی کوئی نہ کوئی جاننے والے تھے۔ اور یہاں پر پولیس جو ہے ایک دن پہلے ہی بتا رہی ہے کہ کل سب کے گھر تلاشی ہوگی۔ بس دیکھیں، ایک تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں چائلڈ پروٹیکشن
मेन स्ट्रीम इशू बना ही नहीं आज तक, जिसको मेन स्ट्रीम इशू होना चाहिए। जब मेन स्ट्रीम इशू होगा तो आप मॉडर्न एविडेंस कलेक्शन के हवाले से अपने पुलिस की टीम की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। दुनिया कहाँ पहुंच गई है और हमारी इन्वेस्टिगेशन किन तकाजों पे चलती है, ये भी सोचने के लिए एक लम्हा फिक्री है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक बात और मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, ये जो एज ब्रैकेट्स को मैं डिस्कस कर रहा था, तो उसमें जो ट्रेंड है 11 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा वो इनका निशाना बनते हैं, क्यों? सर देखिए, ये सारी जो रिसर्च होती है ना, ये डेटाबेस पे हमारे होती है कि जो भी केसेस होते हैं, अभी इस वक्त ही अगर मैं ये बताऊं कि जो 2600 से प्लस केसेस हुए हैं 2023 में, तो 70% से ज्यादा लड़के हैं उसके अंदर, और उनमें भी सबसे ज्यादा जो एज ब्रैकेट है वो 11 साल से अबव और बिलो 18 तक का है। ये वो बच्चे हैं और ज्यादा लड़के हैं, इनका मार्केट में एक्सेस ज्यादा है। अगर आप याद करें, सोचें कि 1999 में जावेद इकबाल ने 100 से ज्यादा बच्चों का मर्डर किया था, ये उसका इकरार जुर्म था। उसने भी सारे लड़कों का इस्तेमाल किया, इसी एज ब्रैकेट के बच्चे थे, लड़के थे सारे। तो ये बात अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त हमारे लिए कि बच्चों का खास तौर पे मेल चाइल्ड का एक्सेस मार्केट में ज्यादा है। हमारे मुल्क में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू है, एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों को ट्रैफिक किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बच्चों का इस्तेमाल खास तौर पे वो बच्चे जो बेचारा गांव गोश या कहीं पे है, नहर पे नहाने जाता है और उसको शौक है कि वो उसको बाइक का चक्कर कोई दिला दे, तो ऐसे वहां पे होते हैं। अभी मैं मंडी भाव दिन के केस पे काम कर रहा हूँ, वहां पे भी ये हालात है कि सिर्फ बच्चे को मोटरसाइकिल का चक्कर दिला दें और उसके साथ कुछ भी कर लें, आप उसकी वीडियो बना लें, उसको अब्यूज का शिकार कर लें, कुछ भी कर लें उसके साथ आप, ये हालात है। तो बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम इशू जिस दिन बन जाएगा तो शायद मेरे ख्याल में इस तरह के वाकयात या तो ना हो या कम हो। ठीक है, हम ना पहले ज़ाहिर के बड़े केसेस मोहम्मद अली साहब ने भी डिस्कस किए इससे पहले भी प्रोग्राम्स में कि गली मोहल्लों में जो है ये वारदातें ज़्यादा होती थी। अब तो ये अपार्टमेंट के अंदर है और ये मदरसा भी गालिबन अपार्टमेंट के अंदर ही है, तो फिर तो महफूज तो शायद कुछ भी नहीं है, हम ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और आज मैंने वो मदरसा भी देखा कि अपार्टमेंट के अंदर ही मदरसे की सहूलत मौजूद है, जहाँ पे 2 कारी साहब की जानिब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन इतनी प्रोटोकॉल होने के बावजूद ये केस का आना, वहाँ के जितने भी अहले इलाका हैं, अपार्टमेंट वाले हैं, वो सब जो है खौफ का शिकार हो गए हैं। उनका कहना था कि हम अपने बच्चों को अब इस तरह तो भेज रहे हैं कि हम उनको छोड़ कर आ रहे हैं। यहाँ काफ़ी टाइम तक तो उन्होंने उनकी पढ़ाई स्किप रखी है और उसके बाद भी जो है वो छोड़ के आना जाना कर रहे हैं कि जब हम अपने इलाके में ही, अपने अपार्टमेंट के अंदर ही महफूज नहीं है तो आगे क्या महफूज होंगे। मैंने वहां देखा बहुत इजी सा रास्ता है, बच्चे के घर से तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट का रास्ता है और बच्चा अगर भागता हुआ जाए तो 2 मिनट का रास्ता था। मगर ये जो 2 मिनट जब आधे घंटे में कन्वर्ट हुआ तो वालिदैन की जानिब से बेचैनी देखी गई और तकरीबन 3:30 बजे जो बच्चा घर नहीं आया क्योंकि उनकी टाइमिंग थी, 4 बजे तक जो है वालिदैन बाहर आ गए थे और उन्होंने ढूंढना और शोर शराबा जो है शुरू कर दिया था। ठीक, अब सिर्फ दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मरहूम मासूम बच्चे के वालिदैन जो हैं इनको सब्र जमील अता फरमाए और जो जितने भी वसाइल अपने बरूकार ला सकती है पुलिस इंतज़ामिया, वो इस न सिर्फ इस पर्टिनेंट वाक़े के हवाले से बल्कि जितने भी बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से केसेस हैं उनके ऊपर फोकस करें। और इस सिलसिले में हम पेरेंट्स को, हम वालिदैन की जो हमारी ज़िम्मेदारी है, सबसे पहले तो ये ज़िम्मेदारी ख़ुद हमारी ही बनती है कि हम अपने बच्चों की बेहतर तरीके से निगहबानी भी करें। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चलेंगे हम ज़रा कुछ ये जो आजकल बड़ी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह से सोने के ज़खायर मिल रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब और हमना निसार हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे ये जो आए दिन खबरें आ रही हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर सोने के रिज़र्व्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के दरियाफ्त हुए हैं, गोल्ड के रिज़र्व्स, और अटक में कहा यह जा रहा है कि 700 अरब रुपए मालियत के जो
डिपॉजिट्स हैं, जो गोल्ड जो है वो अटक में मौजूद है। और अटक में जो पर्टिकुलरली अगर बात करें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब 32 किलोमीटर रकबे पे 28 लाख टन सोना जो है वो मौजूद है। और ये प्लेसर गोल्ड है जो कि पानी में बह कर आता है, उसके ज़र्रात हैं, जो ज़र्रात इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, इस तरह की खबरें इससे पहले भी हमेशा आई सोने के, चांदी के और दीगर मिनरल्स के, वो किस हद तक मटीरियलाइज हुए, क्योंकि ये हर हुकूमत दावा करती है कि जनाब इतने पाकिस्तान के पास हमारे जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं कि मुल्क की किस्मत इससे बदल सकती है, लेकिन फिर वो किस्मत बदलती क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन तमाम दावों में हकीकत कितनी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो जियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान है उन्होंने भी इसकी तस्दीक की दी और इसके हवाले से जियो फिज़िकल सर्वे और भी हुए हैं और नमूने वगैरह जो हैं वो भी जमा कराए गए हैं, सैम्पल्स वगैरह भी जमा कराए गए, और इससे ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में मादनियात मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि अगर है तो उनको मटीरियलाइज क्यों नहीं किया जाता, उनको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो हमारे लिए सूदमंद क्यों नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं फरासत अली शाह जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, माहिर अर्जियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरासत साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो हालिया इस वक्त बात की जा रही है, अटक के इलाके में 700 अरब रुपए मालियत का सोना मौजूद है, तो वो मीडिया में बहुत ये चीज़ डिस्कस हो रही है, ये है कि हकीकत क्या है, पहले तो ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, हकीकत बताते हैं, लेकिन जो आपका सवाल है ना उसके अंदर एक और बहुत अहम सवाल पोशीदा है। आपने कहा कि जी यहाँ मौजूद है और अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर तवज्जो हुई। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि हम जिस जगह दुनिया में एक माहिर अर्जियात या अर्थ साइंटिस्ट ये देख सकता है, हम जहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह का हमारा जियोलॉजी हमें मुयस्सर है, उसके अंदर मिनरल्स का होना लाजमी है। ठीक है ना, हम प्लेट्स के संगम पे मौजूद हैं और जहाँ पे जो हीट और जो आपके वहाँ पे मौजूद होती है और जो लावा ज़मीन से निकल के आता है, उससे ये चीज़ें बनती हैं, ये मिनरल्स आते हैं। अब ये जो आपने जो बात की प्लेसर डिपॉजिट की, ये वो जगह नहीं होती, वो जगह होती है, ये तो आतिशी चट्टानें या इग्नियस रॉक्स होती है जिसके अंदर नॉर्मली मिलती हैं, जो माइन करते हैं, और साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में कई जगहों पे बड़ी बड़ी माइंस है। ये तो इसके हिसाब से जो नंबर्स हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े बड़ी माइंस होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की सिनेरियो में ज़ाहिर है कि एक छोटी सी चीज़ भी अहम हो जाती है। लेकिन इसमें बात ये दो बातें, एक तो ये कि हम इस जगह पे बैठे हैं तो आज तक इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई। 70 साल गुजर गए, मिनरल सेक्टर में हमने क्या किया है। एक जीएसपी आपने उसका नाम लिया, ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इससे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत काम किया है इन्होंने। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है हमारे पास, उन्होंने काम किया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम यानी उनको शायद इतनी स्पेस नहीं दी गई, इतनी फंडिंग नहीं मिली, इतना वो काम नहीं कर सके, और अब तो टेपर होते होते काम वो बिल्कुल नहीं, वो मतलब एक्सपर्टीज नहीं है, वो एक्सप्लोरेशन की एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि नियत तो होती है। आप सेंडेक के हवाले से अगर बात करें, फिर पर्टिकुलर केसेस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन होता है ये कि इनिशियली हम शुरू करते हैं, उसके बाद हमारे माली वसाइल वो नहीं होते, देन उसके बाद काम रोक दिया जाता है, फिर हम जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको जाके ये ठेका वगैरह देते हैं, और उसके बाद होता है जो अभी SIFC के अंदर भी जो कहा यह जा रहा है कि हम अपनी एक जो फर्निश प्रोडक्ट बजाय इसके कि बाय प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर दें, पाकिस्तान के मिनरल्स को इस तरह से ज़ाया कर दें, तो ये क्यों नहीं हमारी कंपनीज आगे बढ़ती, जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्यों है हमारी। यही बात तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी जगह पे होने के बावजूद, 70 साल गुजर जाने के बावजूद, ना सिर्फ एक्सप्लोरेशन बट कि इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री आनी चाहिए थी, इसको प्योरीफाई करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने से पहले एक अच्छा यानी हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ज़रिया बनाने के लिए, और फिर यहाँ पे भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जो आजकल दुनिया के अंदर बहुत उनकी डिमांड है, EV की वजह से, मोबाइल फ़ोन्स की वजह से, वो सारी चीज़ें रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे इसके ऊपर क्या काम हमने किया है, और आई अप्रिशिएट दैट कि जितना काम उन लोगों ने किया हुआ है इतने वसाइल के अंदर, जितना काम इन्होंने, और पहली जनरेशन ने बहुत अच्छा काम किया था,
لیکن اس کے آگے پھر یہ کام چل نہیں سکا. آپ واپس آتے ہیں آپ کے پلیسڈ ڈپازٹ کی طرف, جو اٹک کی پرٹیکولر آپ نے بات کی بیلٹ پہ. ہاں جی, تو وہ پلیسڈ ڈپازٹ جو ہوتے ہیں, ہم نے کہا کہ جی اگنیس راکس میں وہ بنتے ہیں, اگنیس راکس میں بننے کے بعد یہ جو پلیسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں, آپ نے کچھ بتا بھی دیا کہ یہ پانی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ذرات کی فارم میں ان چٹانوں سے ٹوٹ کے جو آتے ہیں, وہ ان ریور بیڈس کے اندر ان کے کناروں کے اوپر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں, اور کسی جگہ ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے کچھ جیولوجیکل وجوہات کی وجہ سے, تو وہ پھر پلیسڈ ڈپازٹ بن جاتے ہیں. ایسی پلیسڈ ڈپازٹ کا کچھ انہوں نے سروے کیا ہے اٹک میں, جہاں آپ نے بتایا اٹک خورد سے, لیکن تو وہاں پہ ان کو ملے ہیں, اور کے پی کے میں بھی پہلے شاید یہ ہوتا رہا, اور وہاں پہ ایک عرصے سے لوگ اس دریا کے کنارے بیٹھ کے چھنیوں کے اندر یہ کام بالکل پریمیٹیو طریقے سے کرتے رہے. ایسے نہیں کہ معلوم نہیں تھا, معلوم تھا سب سے, لیکن آپ کچھ اور شاید اس کے اوپر سروے ہوا, اور ہوا ہے بالکل جی ایس پی نے. آپ لیکن ایسا نہیں کہ جناب یہ 700 ارب روپے کہ ہم نے وہاں سے ٹیپ کر لیے, نکال لیے, اور اس کے بعد پاکستان کی قسمت بدل گئی. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ 700 ارب روپے اگر سارا بھی مان لیں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ قسمت کوئی بدل جاتی ہے. 700 ارب نہیں, قسمت تو وہ جو تھر کا جو کوئلہ ہے سر, وہ جو انڈیجنس ریسورس ہے ہمارا, کتنا 72 ارب ٹن کوئی بات کی جاتی ہے, وہ بھی اگر ہم اس سے بجلی بنا بھی رہے تو کوئی سستی بجلی نہیں بن رہی, اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ, سر دست تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یا ہے؟ نہیں, بہرحال فائدہ تو ہر چھوٹی سی ڈسکوری کا بھی ہوتا ہے, چاہے آئل اینڈ گیس کی ہو, چاہے کوئلے کی ہو, یا ہوتا ضرور ہے. لیکن ہمارے ہاں رائی کا پہاڑ بنانے کا ایک ہمیں شوق ہے. کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی ملتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ چلیں عوام کی حد تک چھوٹے جو ہماری طرح کے لا علم لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن لیڈرشپ بھی ایسی باتیں کرنے لگتی ہے کبھی کبھی. وہ سر لیڈرشپ تو مجھے یاد ہے نا کہ پی ٹی آئی کے دور میں, بانی پی ٹی آئی, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب وہ پاکستان میں اتنے آئل کے ریزرو سمندر کے اندر مل گئے, اور وہاں پر لوگ پہنچنا بھی شروع ہو گئے, اور بہت سختی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. I was personally involved in that project. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا, لیکن یہ کہ نہیں اس میں کچھ حقیقت تھی, یہ تو بتا دیں پہلے کہ تھا کیا. وہ ذرا ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے, اس لیے میں اس کو الگ سے آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ رجحان ہماری لیڈرشپ کے اندر, یہ ابھی نہیں, یہ ہماری ریسنٹ ان کی بات نہیں میں کر رہا, پہلے بھی ایک زمانے میں بھٹو صاحب اسمبلی کے اندر ایک وہ تیل بوتل میں لے آئے تھے کہ جی پاکستان کی قسمت بدل گئی, اور وہ ڈوڈک کے اندر کہیں وہ تیل نکلا تھا. نہیں, نواز شریف لے کے آئے تھے وہ چنیوٹ میں لوہے کے, تانبے کے اور سونے کے بڑے ذخائر ہیں. تو یہ کیا ہے, مطلب ایک عام آدمی اگر اس طرح کی باتیں کرے تو چلو کوئی بات ہے, لیکن لیڈرشپ کو اس جگہ پہ آ کے قوم کو ایک یعنی جسٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا, اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بات کریں. یہ کہ جی ہماری قسمت بدل جائے گی, یہ سونا نکل جائے گا, ابھی 700 ارب روپے کا سونا لے کے بیٹھے, اور 1 ارب کی آئی ایم ایف کی قسط جو ہے اس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں. وہ تڑپ رہے. سب سے پہلے تو وہ آئی پی پی کے مسائل حل کریں, کچھ کر رہے ہیں, لیکن اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ابھی کچھ بلوں وغیرہ میں نظر نہیں. اچھا, اب یہ جتنی بھی ڈسکوری موسٹ آف دا ٹائم ہم نے دیکھا کہ حادثاتی طور پر یہ ہوا, کوئی ریسرچ ڈیولپمنٹ یا پھر انڈسٹریز کے ساتھ اس کا تعلق جو ایک سیریس اپروچ کے ساتھ کام ہوتا ہے. حالانکہ میرے خیال سے جو ایک ریشو ہے, جو سکسیس ریشو کہلاتا ہے, ایون آئل ڈرلنگ کے حوالے سے بھی وہ پاکستان میں بہت اچھا ہے, بہتر ہے دنیا سے. جی وہ ٹھیک ہے, آپ کے مطلب 10 میں سے کتنے کنویں ہونے چاہیے جو ورلڈ کا ہے, اسے ہمارا شاید بہتر ہو, لیکن ہمارے کنویں کم ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے پاس وہ نہیں, ہم ڈرل کم کرتے ہیں. تو یہ تو آئل اینڈ گیس کی بات ہو گئی, لیکن جو یہ بات ہے نا کہ کبھی کسی نے آ کے آئل دکھا دیا, کسی نے لوہا دکھا دیا, کسی نے ابھی ریسنٹلی کسی ایک ایڈمرل صاحب کے حوالے سے خبر آ گئی تھی, حوالہ بھی نہیں تھا اس میں, وہ ڈان نے, اتنے بڑے نیوز پیپر ہیں حالانکہ, لیکن انہوں نے یہ خبر دے دی تھی کہ جی 4تھے بڑے گیس کے ذخائر ہمارے سمندر میں مل گئے. It was just a false news. جن کے حوالے سے وہ آئی تھی, وہ نیوی کے ایک پرانے چیف تھے, ان سے میں نے پرسنلی بھی ملاقات کی, ان سے بات بھی کی, اور مجھے اور کچھ صحافیوں نے بھی بتایا کہ یہ کس طرح یہ بات ایسے آگے چلی گئی, اور وہ کچھ اور بات کر رہے تھے, یہ کچھ اور سمجھے, اور اس طرح کر کے وہ پوری قوم جو ہے اس کے پیچھے لگ گئی. اچھا, اب ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ نے ریسرچ اور اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی, ہماری سیریسنس. دیکھیں سیریسنس تو پورے ملک کے معاملات میں نہیں رہی نا. پورے ملک کے معاملات میں کیا ہوا ہے, ہم ہیپیزیڈ ہی چلتے رہے, ہم زیادہ سے زیادہ سویلین سیکٹر کے اندر پلاننگ کرتے ہیں. 5 سالہ پلان کر لیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور وہ اچھے کر لیتے ہیں, اس لیے ہمارے پاس منسٹری کے اندر پلاننگ ڈویژن موجود ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ڈویژن نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اسٹریٹجی جو ہے وہ آرمی والے تو اپنی ایس پی میں بنا لیتے ہیں پلاننگ ڈویژن کے اندر, اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے اندر, اور اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں ڈیفنس پروڈکشن بھی اچھی ہو رہی ہے, جہاز بھی بیچ رہے ہیں, ٹینک بھی بیچ رہے ہیں, لیکن سویلین سائڈ پہ اسٹریٹجی کا فقدان ہے. آپ ایک لائن پہ ہی نہیں چل سکے. وہ اسٹریٹجی بنتی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے. ایسے نہیں ہوتا کہ آج ایک صاحب نے کہہ دیا تھر کا کول نہیں لینا کیونکہ اس میں 5 پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں, تو وہ 10 سال کے لیے پروجیکٹ پیچھے چلا گیا. میاں صاحب نے کیا تھا یہ. اور اسی طرح جو ہے کوئی صاحب آیا, انہوں نے کہا نہیں چلو بس اتنے روپے جی بڑھا دو جی, کوئی گل نہیں, تو وہ بل بڑھ گئے. اور بہت زیادہ فوکس اس وقت ہے SIFC میں مائنز اینڈ منرلز کے اوپر. جی جی, کیا فوکس ہے, کس طرح کا فوکس ہے, کیا تبدیلی ہوگی؟ اچھا فوکس ہے تو اچھی بات ہے. تبدیلی جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹرز کو یہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ریکوڈک سے شروع ہوا, وہاں آپ کو پتہ ہے سعودی انویسٹمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ریکوڈک میں سینڈک تو خیر بہت پرانا ہے, وہ چائنا نے اس کو کیا ڈیولپ. پہلے ہماری ریسورس ڈیولپمنٹ ہوتی تھی RDC کارپوریشن, بہت اچھا کام کیا تھا. میں نے بہت شروع میں جب مائن ڈیزائن ہو رہی تھی وہ 10 دن گزارے تھے سینڈک پہ. ابھی مائن شروع نہیں ہوئی تھی, 80s کی بات ہے. اور وہ ہم اس کو سسٹم اپنی آرگنائزیشنز کو آگے نہیں بڑھاتے ہم لوگ. اب میں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کا ذکر کیا, اتنا امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے اور 1 سال سے اس کا DG نہیں ہے کوئی. یہ جو ہم نے پلیسڈ ڈپازٹس کی بات کی نا, پلیسڈ ڈپازٹ صرف دریا پہ نہیں بنتے, پلیسڈ ڈپازٹ سمندر پہ بھی بن سکتے ہیں. اور سمندر کی پوری جو آپ کی بلوچستان کی کوسٹ ہے, جو مکران بیلٹ ہے پوری آپ کی, اس کے پاس آپ جو سسٹمیٹک بات کرے تھے نا, سسٹمیٹک اسکیننگ ہونی چاہیے اس پوری بیلٹ کی, تاکہ اس میں یہ منرلز میپنگ ہو پوری. ہاں میپنگ ہو, اس کی سروے ہو, میگنیٹک سروے ہو, جس کی وجہ سے جو انہوں نے یہاں پہ کیا نا اٹک میں. اچھا اٹک کے اندر جب آپ آئیں گے نا تو وہاں پہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کو ان کو دیکھ, پہلے تو یہ کہ بالکل انیشیل یہ کام ہے, اس پہ اور بہت کچھ ہونا پڑے گا. اچھی باتیں کریں, لیکن اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے نا اس میں, اس سے پہلے دے گو اینی فردر, دے نیڈ ٹو لک ایٹ دی انوائرمنٹل ایسپیکٹ آف دس پروجیکٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ 32 کلومیٹر کی یا 35 کلومیٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ 100 فٹ اگر فرض کریں کہ وہاں پہ کھود دیں گے, اس کو ایکسکیویٹ کر دیں گے, تو اس کا مطلب آپ ایک نیا دریا بنا دیں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. واٹ ول ہیپن ٹو دی واٹر فلو, واٹ ول ہیپن ٹو دی گراؤنڈ واٹر فار ایگزامپل. یہ ساری اسٹڈیز ہونے, یہ بہت دور کی کہانی ہے, ابھی سے کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں, ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تھم نیلز بڑی اٹریکٹیو ہیں کہ جناب 700 ارب مالیت کا سونا پاکستان میں دریافت کر لیا گیا. ٹھیک, اور وہ جو ہماری جو پالیسیز ہیں انہی کی نظر اس میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. فراست علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.